نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ نبوت، ختم نبوت، اس کے تحفظ اور اس کے لیے کام کرنے پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. انسان مسلمان پر، انسان بحیثیت مسلمان کے، اس کے پاس دو ہی سہارے ہیں: اللہ کی رحمت کا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا. کوئی آدمی کسی مرتبے پر ہو، کسی مقام پر ہو، وہ مجاہد ہو، غازی ہو، وہ عالم محدث فقیہ ہو یا غوث قطب ابدال ہو، اگر وہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اعمال ہیں اور میرے عملوں کے صدقے اللہ قیامت میں مجھے بخش دے گا. کوئی کتنے قرب کے مقام پر ہو، وہ بھی کہے گا اللہ کی رحمت ہوگی، نبی آخر الزمان کی شفاعت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا. یہ دو چیزیں مسلمان کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں، اور یہ دونوں چیزیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے صدقے اللہ عطا فرما دیتے ہیں. دنیا کے اندر بھی ہر طرح سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، قبر کے اندر بھی اور کل قیامت میں بھی خصوصی اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے محبوب کی شفاعت حاصل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص بدبخت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تفصیلات اپنے مقام پہ آئیں گی. ایک مسلمہ کذاب تھا اور دوسرا اسود عنسی تھا. اسود عنسی کو جہنم واصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز کو روانہ فرمایا. وہ ابھی ان کا خاتمہ کر کے واپس نہیں آئے تھے کہ اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کو لیلا شانہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ آپ کے جیالے پروانے دیوانے نے اس ملعون کو ختم کر دیا. آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرا بھیجا ہوا فیروز کامیاب ہو گیا. تو جو عقیدہ ختم نبوت کے غدار ہیں، ان کا قلع کما کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. اور اس اسود عنسی نے یمن کے علاقے میں جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو قوت حاصل ہوئی، تو جو لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے یہ ان کو سزائیں بھی دیتا تھا. ایک شخص ہیں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کی نبوت کو نہیں مانا، اس نے تکلیفیں دی. تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اس اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، ختم نبوت کے صدقے ابو مسلم خولانی جو نبی نہیں، صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، ان کے لیے آگ کو ایسے گلو گلزار کر دیا جیسے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو حکم دیا تھا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا گیا کہ ابراہیم آپ نے اتنی زندگی گزاری بتلائیں،
اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن کون سے تھے؟ فرمایا کہ جو میں نے آگ کے اندر دن گزارے ہیں، ویسا مزہ زندگی کے کسی ایام میں نہیں آیا، کسی زمانے کے اندر نہیں آیا جو مزہ مجھے اس آگ کے اندر آیا کہ اللہ شان نے اس کو گل و گلزار بنا دیا، اسی میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، انار کا درخت پیدا کر دیا۔ سیدنا ابراہیم آگ کے اندر انار کھا رہے ہیں، چشمے سے پانی پی رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اعظم پیغمبر تھے، ان کے ساتھ اللہ شانوں کا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ تھا۔ لیکن قربان جائیں، اس ختم نبوت کے عقیدے کے صدقے اللہ نے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گل و گلزار بنایا، ایسی سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ جب آگ سے صحیح سالم نکل آئے تو اپنے بیوی کو اونٹنے پہ بٹھایا، بچے کو اونٹنے پہ بٹھایا اور کہا میں نے تو وہیں جانا ہے جس نبی کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے صدقے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، وہ وہاں سے چلے سو چل، چل سو چل، پہنچے وہیں مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں اس زمانے کی وہ چھوٹی سی مسجد نبوی، لیکن اعمال سے منور اور مزین، باہر اپنی اونٹنی کو باندھا، بچے کو باہر بٹھایا، مسجد میں تشریف لائے اور جا کے نماز ادا کرنے لگے۔ وہاں اس وقت مسجد نبوی کے اندر سیدنا عمر فاروق تشریف فرما تھے۔ دیکھا کہ نووارد ہیں، مسافر ہیں، چہرہ بڑا نورانی ہے، جیسے گلریوں میں لال چھپا ہوتا ہے، شخصیت بڑی اعلیٰ ہے۔ بیٹھ گئے، چلو کوئی پردیسی ہے، کھانے کا بندوبست ہوگا، قیام و طعام فرمائیں گے۔ سلام پھیرا، قریب آ کے بیٹھ گئے، بھائی کیسے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مسافر، کہاں سے آیا؟ میں یمن کے علاقے سے آیا۔ سیدنا عمر فاروق، کیونکہ خبر تو پھیل چکی تھی، خبر پہنچ چکی تھی، تو پوچھا ابھی سنا ہے اس علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جی مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں نے یہ بھی سنا کہ اس نے ایک آدمی کو پکڑا اور آگ کے اندر جھونک دیا۔ جی میں نے یہ بھی سنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ہم نے یہ بھی سنا کہ اس شخص کو آگ نے کچھ نہیں کہا، اور اللہ شانہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے صدقے اس کے لیے آگ کو ایسے گل و گلزار کر دیا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ کیا آپ کو علم ہے؟ کہا جی مجھے علم ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ کہا جی دیکھا ہے۔ اتقی بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، وہ شخص آپ ہی لگتے ہیں۔ کہا جی اللہ شانہ نے کرم مجھ پہ فرمایا، تو اللہ شانہ نے ختم نبوت کے صدقے ایک تابعی کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا۔ ہم بات کو سمیٹ کے بالکل قریب کے زمانے میں آتے ہیں جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ ہمارے دادا استاد، والد صاحب کے استاد مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے مدینہ منورہ جانے کے ارادے کے لیے گئے اور کہا بقیہ زندگی کے ایام وہیں جا کے گزاروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من زارانی فی المنام فقد زارانی، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا حقیقت میں اس نے میرا ہی دیدار کیا۔ فإن شیطان، شیطان لا یتمثلنی، کہ شیطان میری شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور کنز العمال کی روایت لا یتمثل بالانبیاء، نہ میری شکل میں آ سکتا ہے نہ کسی اور نبی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ مختلف شکلیں دھارے گا، دھوکہ دے گا، سبز باغ دکھلائے گا، انسان کو ڈرائے گا، لیکن کسی نبی کی شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا، فرمایا درخواستی چلے جاؤ، یہاں تو اور لوگ موجود ہیں دین کا کام کرنے والے، آپ کی ضرورت پاکستان کے اندر ہے اور فتنہ مرزائیت پھیلتا جا رہا ہے،
اس کا قلع کما کرو۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہاں میرا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان کے سرپرکار ہے اور مقابلے کے لیے تیار ہے، جاؤ اور اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ آپ کا نانا روزہ مبارک میں جھولیاں پھیلا پھیلا کے آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو کتنا بڑا یہ خلیل شان ہونے انعام ختم نبوت کے صدقے حضرت مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا رسول خان صاحب ہمارے جامع شریفیہ کے بہت بڑے محدث سے فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک سنہری تشت آسمان سے اترا، اس میں دستار مبارک لائے گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صدیق اکبر اٹھو اور میرے بیٹے عطا اللہ شاہ کے سر پہ باندھ دو، اس نے مجھے خوش کر دیا کہ اس نے ختم نبوت کی چوکیداری کا کام کیا ہے، اس کے تحفظ کا کام کیا ہے۔ تو اس کے اندر اشارہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے سیدنا ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ ان کے سر پہ دستار کو باندھو۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے اس کام کے سب سے پہلے لیڈر سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، جنہوں نے یمامہ کے میدان میں اس جھوٹے مسلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا اس کو جہنم واصل کیا۔ تو یہ اس قافلے کے سرخیل ہیں، لیڈر ہیں، اور ہمیں فخر ہے ہم 14ویں 15ویں کے تھکے ہوئے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اعمال کے اعتبار سے تو ویسے ہی ہم خالی تہی دامن ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ کل قیامت میں جہاں تحفظ عقیدہ ختم النبوت کے کارکن کھڑے ہوں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی لائن میں ہمارا نمبر بھی آ ہی جائے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ دیکھو ملک کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کوئی سرحدات پہ پہرا دے رہے ہیں، جو آپ کے شہروں کے اندر پہرا دے رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن جو ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں اور سب سے اعلیٰ باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ شریعت کے سارے کام اپنی اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت رکھتے ہیں، جو فقہ کے مسائل بتلاتے سناتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، اپنی شان ہے، قرآن پاک کی تفسیر سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے ہیں، اپنا مقام ہے، جہاد کے میدان کے اندر اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کی شان کا انکار نہیں ہو سکتا، ہر ایک اپنے مقام پہ ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ڈیوٹی دینے والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظ اور باڈی گارڈ ہیں۔ چاہے ذات کے اعتبار سے کمزور، چاہے اعمال کے اعتبار سے نکارا، چاہے عقیدہ ان کا کمزور ہے، لیکن ان کا تعلق اس مضبوط ہستی کے ساتھ ہے جو کائنات کے اندر ایک انمول ہیرا ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت میں جہاں اللہ کے محبوب کے باڈی گارڈوں کو اللہ شان ہو مقام اور شان عطا فرمائیں گے، صحابہ کو شان عطا فرمائیں گے، یہ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے پہ کام کرنے والے بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ختم نبوت کے ایک مشہور بزرگ ہیں مولانا شریف بہالپور رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے بڑے شیدائی تھے اور سراکی زبان میں بڑے بہترین خطیب و بیان کیا کرتے تھے۔ ان کا جنازہ بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر سے اٹھا تھا، لوگ جنازے میں شریک ہوئے، تدفین ہوئی، قبر پہ مٹی ڈالی گئی، 3 دن تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ یہ صدقہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے کام کرنے کا کہ اللہ شان ہو دنیا کے اندر بھی ان کو مقام اور شان عطا فرماتے ہیں، قبر کے اندر بھی ان کو شان اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، فرمایا کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے گا اس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت حاصل ہوگی، اور فرمایا میں اس کا ضامن ہوں۔ اور یہ تحریر ہمارے اکابر کے پاس آج بھی دفتر ختم نبوت ملتان کے اندر محفوظ ہے کہ شاہ صاحب آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، لکھ دیجئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے
لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے بارے میں قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔